الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اس سال اس ماہ مبارک میں آپ حضرات سے بھی جدائی رہی اور اس قرآن اکیڈمی سے بھی دوری رہی۔ اب یہ صرف غالباً 3 راتیں ہیں کہ جو یہاں قرآن اکیڈمی میں بسر ہوں گی اور آپ حضرات کی بھی رفاقت رہے گی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا شدید احساس مجھے بھی رہا اور آپ میں سے بھی بہت سے حضرات کا شدید احتجاج مجھے مختلف ذرائع سے پہنچتا رہا۔ لیکن جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا، الحمدللہ کہ میرا یہ فیصلہ کہ اس سال دورہ ترجمہ قرآن کراچی میں ہو نہایت صائب ثابت ہوا ہے اور اس کے بہت مفید نتائج برآمد ہوئے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو جو کام کرنے کے لیے انجمن خدام القرآن لاہور قائم کی، جس مقصد کے لیے تنظیم اسلامی کا قیام عمل میں آیا، اس کے ضمن میں یہ جو دورہ ترجمہ قرآن کراچی میں ہوا ہے وہ ایک اہم لینڈ مارک ثابت ہوگا۔ لیکن صورت یہ ہے کہ اس وقت آپ حضرات مجھ سے کسی تقریر کے متوقع ہوں گے۔ حال یہ ہے کہ جب میں کراچی گیا تھا تو بھی علیل تھا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ میں اس سے متصلاً قبل اندرون سندھ کے ایک دورے سے لوٹا تھا، اور اس میں جو شدید مشقت رہی تھی وہ صرف اس ایک تذکرے سے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب تقریباً ایک جلسہ عام تھا سکھر میں، ایک کھلے پارک میں، بڑی اچھی حاضری تھی، جس کو کہ عوامی جلسے کہا جائے اس سطح کے۔ تو اس میں کوئی 12 بجے رات تک تقریر رہی۔ پھر آپ اندازہ کیجئے کہ فجر کی نماز میں نے وہاں سے 10-11 میل باہر جا کر ایک گاؤں میں پڑھی، جو غوث علی شاہ صاحب جو اس وقت چیف منسٹر ہیں ان کا گاؤں ہے، گاری موری، اور وہاں فجر کے بعد 1.5 گھنٹے کا درس رہا جمعے کے روز۔ پھر جمعے کی تقریر رہی روڑی میں، اس کے بعد پھر شام کو عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء، یہ ایک پروگرام جاری رہا، اور پھر رات کو 12 بجے وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کے لاہور آنا ہوا۔ اس کا یہ اثر تھا کہ گلا شدید اس وقت میرا متاثر تھا۔ جب میں کراچی گیا ہوں تو شدید دکھ رہا تھا، اتنی دکھن میرے گلے میں ٹونسلز میں کبھی نہیں ہوئی جتنی کہ ان دنوں مجھے تھی۔ اور عام جو ادویات ہیں ایمپی کلاکس وغیرہ وہ فیل ہو گئیں، تو ایک نئی دوا ویلوسیف میں نے پہلی مرتبہ استعمال کی ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی اس کا استعمال نہیں کیا تھا، وہ کرنی پڑی۔
لیکن اللہ کا شکر یہ ہوا کہ اس کے بعد یہ 26 راتیں وہاں ایسی گزری ہیں کہ جن میں یہاں جتنا آپ جاگتے رہے، کراچی میں رات قدرے لمبی ہوتی ہے، 9:15 بجے ہم وہاں نماز پڑھتے تھے، یہاں آپ شاید 9:30 پڑھتے رہے، اور ہمارا پروگرام وہاں 2:45 بجے ختم ہوتا تھا، بلکہ کبھی اس سے بھی 7-5 منٹ آگے 3 اور ایک مرتبہ 3 سے بھی زیادہ ٹائم ہوا ہے، اس لیے کہ وہاں سحری کا وقت ختم ہوتا تھا 4:15 پر۔ تو یہ شدید مشقت رہی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور پورا پروگرام مکمل کر کے جب آج صبح میں یہ سمجھتا تھا کہ اب ایک سائی آف ریلیف جسے کہتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ گلا شدید متاثر ہے اور خراب ہے۔ یہاں آیا ہوں تو شدید اس بلال کے ساتھ ٹیمپریچر تھا، دوائیں وغیرہ کھا کے بڑی مشکل سے میں اس وقت حاضر ہوا، اس لیے کسی مفصل تقریر کا اس وقت میرا پروگرام نہیں ہے۔ ویسے بھی یہاں چونکہ شبینے کا پروگرام چل رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس وقت بہت ہی مختصر گفتگو جو ہے وہ مناسب رہے گی، تاکہ وقت مل سکے شبینے کے لیے۔ آج 27ویں شب ہے رمضان مبارک کی، جس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، ویسے یقین کے ساتھ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ کچھ ایسے لوگوں کو جنہیں کچھ مناسبت ہے روحانی، جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر، کچھ ان کی باطنی کیفیت اس طرح کی ہے، انہیں بعد میں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو کیفیات ہوتی ہیں دوران لیلۃ القدر، اس کے بنا پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شب تھی لیلۃ القدر، لیکن کوئی شخص پیشگی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لیلۃ القدر ہے آج کی شب۔ بہرحال گمان غالب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس کو مخفی رکھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو مخفی رکھا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، سورہ طٰہٰ میں آیا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، میں اس قیامت کے علم کو مخفی ہی رکھوں گا تاکہ ہر ذی نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ مل سکے۔ یعنی اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ وہ کب ہے تو انسان جو ہے اس کے حوالے سے پھر اپنے عمل کو ایڈجسٹ کرے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ کسی کے علم میں نہ ہو اور وہ اپنی محنت کیے چلا جائے، اس حال کی محنت ہے اصل میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قدر ہے۔ اسی طرح اس رات کو کہ جو انتہائی قابل قدر رات ہے، ابھی آپ نے نماز میں بھی وہ سورہ مبارکہ سنی ہے، اور ہر مسلمان کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سورت یاد نہیں ہے تو اس کا مفہوم ضرور ازبر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ یہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، یہ ہر مسلمان کے علم میں ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ انتہائی قابل قدر رات ہے، لیکن اس کو مخفی رکھا گیا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ رمضان مبارک میں ہی، اس لیے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب ان دونوں کو جوڑ لیجئے تو حتمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان مبارک کی ہے۔ اس سے آگے جب صحابہ نے پوچھا حضور سے تو آپ نے فرمایا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو۔ مزید کھود کرید کی تو آپ نے اور آسان کر دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس سے زائد حضور نے مزید وضاحت نہیں فرمائی۔ البتہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کا یہ قول اور ان کا یہ آثار ان کے ہمیں ملتے ہیں کہ انہیں اپنے تجربے سے یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ لیلہ مبارک کا اکثر و بیشتر 27ویں شب ہوتی ہے رمضان مبارک کی۔ میں نے اس کے ضمن میں اس وقت کچھ عرض کرنے کے لیے، اور خاص طور پر میری گفتگو کا چونکہ عنوان آپ حضرات کے علم میں ہوگا پاکستان اور رمضان، تو میں نے بجائے لیلۃ القدر کے موضوع پر اس سورۃ القدر کی تلاوت کے یہ آیات تلاوت کی ہیں جو سورہ دخان کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ذرا اس کا مفہوم آپ کے سامنے آ جائے، اس لیے کہ وہ صحیح بنیاد بنے گی میری اس گفتگو کے لیے جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات ہے، والکتاب المبین قسم ہے اس روشن کتاب کی۔
شاہد ہے یہ روشن کتاب۔ اب یہ قسم ہے، مقسم علیہ کیا ہے، کس چیز پر قسم کھائی؟ وہ تقریباً ان تمام صورتوں میں جن میں یہ اسلوب ہے، مقسم علیہ وہ شمار ہوگا کہ جو سورہ یاسین میں ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ بالکل اسی طرح صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، حامیم والکتاب المبین۔ صرف ایک مقام پر مقسم علیہ کو واضح کیا گیا، باقی جگہ محذوف کر دیا گیا کہ اب اسی کے حوالے سے ہر جگہ اس کو مقدر مانو۔ یہ کتاب شاہد ہے، یہ روشن کتاب دلیل قطعی ہے، یہ شاہد عادل ہے اس پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول، اس لیے کہ یہ آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ جیسے کہ سابقہ انبیاء اور رسل کو اللہ نے دوسرے معجزے عطا فرمائے، وہ معجزے حسی تھے، آنکھوں سے دکھائی دینے والے۔ عصا ہے، سانپ بن گیا، آنکھ سے نظر آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا ہاتھ جب وہ اپنے گریبان سے کھینچتے تھے تو دمکنے لگتا تھا، سفید ہوتا تھا، روشن ہوتا تھا، ید بیضا نظر آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک گارے کا پرندہ بنا رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، اڑنے لگا ہے، نظر آ رہا ہے۔ ایک مردہ کی لاش لائی گئی ہے اور اس سے حضرت عیسیٰ نے کہا ہے قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا ہے، چلنے لگا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تمام معجزات حسی معجزات تھے کہ جو حواس ظاہری سے جو دیکھے سمجھے جا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل معجزہ دیا، میں اصل اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بہت سے حسی واقعات بھی خرق عادت کے غیر معمولی حضور سے ثابت ہیں، منقول ہے، جیسے کہ شق قبر کا معاملہ ہے۔ لیکن قرآن مجید نے بتکرار یہ کہا ہے کہ اصل معجزہ محمد کا میں خود ہوں، یہ قرآن، یہ کتاب۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس پر کہ چیلنج کیا گیا۔ اصل معجزہ وہ ہوتا ہے کسی رسول کا جس کو وہ دعوے کے ساتھ پیش کرے۔ ایسے ہی چلتے ہوئے کوئی چیز ظاہر ہو گئی، جیسے اولیاء اللہ کی کرامات ہیں، ہم اس کے بھی قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بزرگ بندے کی کسی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے ذریعے سے کوئی خاص واقعہ جو بالکل غیر معمولی ہو اور مادی قوانین کو توڑ کر برآمد ہو، اللہ کر سکتا ہے، اسی کا نام کرامات ہے۔ تو جس طرح اولیاء اللہ کی کرامات ہے، انبیاء اور رسول کی ظاہر بات ہے ان سے 100 گنا ہوگی، لیکن انہیں ان کا معجزہ نہیں کہا جائے گا۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی شے، اس میں لازم ہونا چاہیے کہ دعویٰ ہو۔ تو جس چیز کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے ضمن میں دعوے کے ساتھ پیش کیا گیا بار بار، وہ صرف قرآن ہے۔ بلکہ آپ سے جب تقاضا اور مطالبہ کیا گیا، آپ دورہ ترجمہ قرآن میں شریک رہے ہیں، تو آپ نے پڑھا ہوگا بارہا یہ مضمون آیا ہے۔ اس مضمون کے اعتبار سے سورہ انعام ہے کلائمیکس، نقطہ عروج، لیکن آیا بارہا ہے یہ مضمون کہ یہ معجزہ مانگتے ہیں، نبی ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے، جس قسم کا معجزہ یہ مانگ رہے ہیں ہم نہیں دکھائیں گے۔ جسے ہدایت کی طلب ہے وہ اس قرآن کو کے ذریعے سے آپ کی حقانیت کو بھی پہچان لے گا اور صراط مستقیم کو بھی جان لے گا، اور جس کے دل میں طلب ہی نہیں ہے اس کی بڑی سے بڑی معجزے سے بھی آنکھیں نہیں کھلے گی۔ بہرحال جس کو کہ تحدی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ پیش کیا گیا وہ یہی قرآن۔ تو حامیم والکتاب المبین، اور اس کے آگے محذوف میں نے عرض کیا انک لمن المرسلین، یہ یہاں پر مقدر ہے۔ اب اس کے بعد وہ مضمون آ رہا ہے جس کے لیے میں نے یہ آیات کا انتخاب کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اسے نازل فرمایا ہے ایک بڑی بابرکت رات میں۔ بعض حضرات کو مغالطہ ہوا ہے، اس لیلہ مبارکہ کو وہ شعبان کی 15ویں قرار دے بیٹھے اور اسی سے وہ شب برات کا تصور بالکل بے بنیاد۔ ایک بہت ہی ضعیف سی حدیث ہے جس میں کچھ ذکر آتا ہے نصف شعبان کی شب کا، لیکن یہ کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سارا شب برات کا ہنگامہ جو ہے بالکل بے بنیاد ہے۔ قرآن مجید میں لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ یہ دونوں ایک ہی رات کے نام ہیں، اور یہ جو حضرات میرے دروس میں شرکت کرتے رہے ان کے علم میں ہوگا کہ میں نے ایک اصول کے طور پر بارہا اسے بیان کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں، اور ان دونوں جگہوں کا جب تقابل کرتے ہیں ہم تو بہت سے پہلو جو ہیں وہ نکھرتے ہیں۔
واضح ہوتے ہیں. ایک پہلو ایک طرف ایک جگہ پر کچھ مبہم ہوگا، دوسری جگہ مفصل ہو جائے گا. ایک پہلو ایک جگہ پر مجمل ہوگا، دوسری جگہ پر اس کی تفسیر ہو جائے گی. تو اصل میں یہ لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم خبردار کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے، وہ سنت ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے وہ انسانوں کو خبردار کرتا رہا ہے. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کبھی عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر لے. رسول آ جائے، بینہ آ جائے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، حجت قائم کرنے، ہر طرح سے بات واضح ہو جائے، پھر بھی اگر قوم نہیں مانتی تو پھر ہلاک کر دی جاتی تھی. جیسے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط کی اقوام کا حشر جو ہے قرآن مجید میں بیان ہوا، اور آل فرعون کا. تو ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم خبردار کرتے تھے، اور اسی خبردار کرنے کے لیے اے محمد آپ پر ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے. یہ سورہ شورى میں مضمون آ چکا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. یہ ہے ٹکڑا جس کے حوالے سے مجھے اصل گفتگو کرنی ہے. اس لیلہ مبارکہ میں، اس شب قدر میں ہر اہم فیصلہ طے پا جاتا ہے. یفرقو کو سمجھیے، فرق کہتے ہیں کسی چیز کو علیحدہ علیحدہ کر دینا. ڈسکریٹ ڈیسیژنز، ہر چیز کا ایک فیصلہ. اس کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جیسے ہماری ایک ریاست ہے پاکستان، اس کی حکومت ہے، اس کا سالانہ بجٹ بنتا ہے. اسی طریقے سے اس عالمی مملکت، اس کائناتی حکومت کا بھی ایک کوئی بجٹ سیشن ہے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے تمام اہم فیصلے کر کے اور کارکنان قضاء و قدر کے حوالے کر دیتا. اس حکومت کا بھی ایک سول سروس ہے، اور اس کے کارڈرز ہیں، اس کے لیول ہے. ایک ملائکہ مقربین ہے، بلند ترین سطح کے فرشتے. ان میں سے بھی ایک فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامتے. عام حالات میں وہ 4 ہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں نزول اجلال فرمائے گا تو آپ نے پڑھا ہوگا سورہ حاقہ میں کہ اس روز 8 فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ. یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ہے قریب ترین. اب جن کا ذکر آتا ہے سورہ زمر میں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. یہ پھر اس کے بعد دوسرا ہے درجہ، یہ ملائکہ مقربین ہے. اس کے بعد درجہ بدرجہ ایک ملائکہ وہ ہے جو اس دنیا کے انتظام پر مامور ہے. تو یہ تمام احکام تھرو پراپر چینلز آتے ہیں. اللہ کے یہاں فیصلہ ہوتا ہے، فیصلے ڈسکریٹلی ڈیفائن ہو جاتے ہیں، معین ہو جاتے ہیں، ان کو حوالے کیا جاتا ہے، ان کی تنفیذ کرتے ہیں پھر ملائکہ دنیا. اس کے لیے ایک لفظ جو آیا ہے طبقہ اسفل بھی آیا ہے، سب سے نچلے درجے کے فرشتے کہ جو یہاں پر انتظام پر مامور ہیں، ان کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے اصل میں وہ اہم بات. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. یہ پہلو سورۃ القدر میں اتنا واضح نہیں، وہاں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اترتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اس میں ہر چیز سے متعلق حکم لے کر، اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے. لیکن یہ کہ یہ تو ہوا زمین تک ان احکام کی جو ترسیل ہے اس کا نظام. ٹاپ لیول پر ان احکام کی فائنل ایک اس کا فیصلے کی شکل، اس کا ذکر یہاں ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اس میں ہر جو محکم بات ہے وہ طے کر دی جاتی ہے، اہم فیصلے کر لیے جاتے ہیں. امر من عندنا، مزید وضاحت، وہ ایک معاملہ ہے خاص ہمارے امر سے. یعنی یہ کہ آخری جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں اختیار ہے اس پورے کائنات کا. یہ سارا سلسلہ اسباب اسی مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے. ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے مابین ہے، جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. لہذا یہ آخری جو فیصلے ہوتے ہیں یہ ہماری طرف سے ہوتے ہیں خاص.
اور پھر یہ حوالے کیے جاتے ہیں امر من عندنا انا کنا مرسلین، اور ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ اب یہ وہی مضمون دوبارہ آ گیا، انا کنا منسلین۔ اب ایک بات تو یہ ہماری سمجھ میں آ گئی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک بہت بڑا امر حکیم ہے، بہت بڑی رحمت خداوندی کا ظہور ہے۔ رحمتم من عندنا من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ رحمت کے طور پر ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس پر مجھے زیادہ عرض نہیں کرنا، ہر مسلمان کو وہ آیت یاد ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو حضور کی یہ بعثت جو ہے اللہ کے رحمت کا مظہر عتم ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ہی حضور کی بعثت کے اس فیصلے کے ساتھ پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک اتار دیا گیا۔ اب یہاں بات واضح ہو جائے گی کہ وہ جو طبقہ اسفل کے ملائکہ ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا کہ اب یہاں سے ان کی کسٹڈی میں ہے، اور یہاں سے اب اس کی جستہ جستہ تھوڑے تھوڑی آیات حسب حالات، حسب ضرورت، جیسے حضور کی دعوت آگے بڑھ رہی ہے، آپ کی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، آپ کی دعوت مختلف مراحل سے گزر رہی ہے، اسی کی مناسبت سے قرآن حکیم کی آیات وہاں سے اب ان کی تنزیل ہوئی ہے، جبکہ لوح محفوظ سے پورا قرآن مجید نازل کر دیا گیا بطرز انزال، پورا کا پورا یکمشت سمائے دنیا تک۔ اسی کے ساتھ اب آپ غور کیجئے کہ ہمارے اس وطن عزیز کا ایک معاملہ ہے۔ یہ بات اکثر لوگوں کے نزدیک تو ہوگی اتفاقی بات ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کو کچھ بھی باطنی بصیرت حاصل ہو جائے ایمان کی، اسے یہ نظر آنے لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مشیت اذنی کے تحت ہے، اور میں کہہ رہا ہوں نظر آنے لگتا ہے، یہ اس کا مشاہدہ اور تجربہ بن جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ مشیت اذنی جو ہے اس طور سے بروئے کار آ رہی ہے۔ پاکستان کا قیام 27 رمضان مبارک کو ہونا، اور مجھے تو یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ متعدد حضرات نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ عجیب اتفاق یہ کہ وہ بھی جمعے کا دن تھا، جمعہ 27 رمضان مبارک، اس کا جو اعلان ہوا ہے وہ اسی 27ویں شب کو ہوا ہے۔ یہ ایک امر حکیم ہے، یہ خود اپنی جگہ پر ایک بہت پختہ معاملہ ہے، بہت اہم معاملہ ہے، بہت طے شدہ بات ہے۔ یہ بات ایٹ رینڈم نہیں ہوئی ہے، یہ بات الٹپ نہیں ہوئی ہے۔ ویسے تو اس کائنات میں کوئی شے الٹپ ہے ہی نہیں، ہم نے اس کائنات کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم نے اسے عبث نہیں بنایا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اس پہ ایک ایک چیز جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے اور اللہ کے فیصلے پر اس کا دار و مدار ہے۔ امرم من عندنا، لہذا اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کرتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں بھی درج کیا ہے کہ ٹھیک 1 سال پہلے، یہ تو سن 47 کے رمضان کا معاملہ ہے کہ 27ویں شب کو قیام پاکستان کا اعلان ہوا ہے، لیکن یہ کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سلہٹ میں، کیونکہ وہ رمضان مبارک گزارا کرتے تھے سلہٹ میں، یہ ان کا معمول تھا، وہاں ان کے معتقدین کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا، اور وہ انہیں وہاں بلاتے تھے، اور بہت کثیر تعداد میں لوگ وہاں پر ہوتے تھے، اور وہ گویا کہ ایک مہینے کی ایک تربیت گاہ ہوتی تھی ان کی، روحانی اور علمی اور دینی۔ وہاں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، الفاظ ان کے جو نقل کیے گئے وہ یہ ہے کہ ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا۔ اب یہ عین ممکن ہے، دیکھیے اب یہ ان کے کشف کا معاملہ ہے، کشف صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کشف دلیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کشف صحیح ثابت ہو گیا بعد میں، جیسے کہ رؤیا صادقہ کا معاملہ ہے۔ خواب کسی نے دیکھا، سچا خواب اس وقت اسے معلوم نہیں کہ سچا ہے، لیکن جب وہ واقعہ جوں کا توں کچھ عرصے کے بعد ظہور پذیر ہو گیا تب تو معلوم ہو گیا نا کہ سچا ہے۔ اور سچے خواب کو حضور نے فرمایا کہ وہ نبوت کا 46واں یا 60واں جز ہے، وہی یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہے ابھی باقی ہیں، کشف ہے، الہام ہے، رؤیا صادقہ ہے، مبشرات ہے، تحدیث ہے، القاء ہے،
یہ مختلف الفاظ ہیں جن کو اصل میں ہمارے ہاں بدنام کر دیا ہے کچھ دکاندار قسم کے لوگوں نے. جیسے ہم نے دین کو بدنام کیا ہوا پوری دنیا میں، کیا ہم انہیں بھی کیا الزام دیں؟ پوری امت مسلمہ نے اسلام کو عالمی سطح پر بدنام کیا ہوا ہے. تو اگر یہ روحانی معاملات کو کچھ دنیا دار پیروں نے اور کچھ دکاندار پیروں نے اگر بدنام کر دیا ہے تو وہ ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تاہم یہ کہ یہ چیزیں ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کے ہاں اب بڑی کچھ اجنبیت کا احساس انہیں ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کا کیا ذکر ہو رہا ہے. لیکن جان لیجئے کہ یہ تمام چیزیں حقیقت پر مبنی ہیں، کہ یہ چیزیں اگرچہ قطعی نہیں ہوتی، دلیل نہیں بنتی، حجت نہیں، حجت ہے دو، اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت، تیسری کوئی شے حجت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ رویا صادقہ حضور نے فرمایا ہے کہ حقیقت ہے. تو حضرت مولانا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ کو 1 سال پہلے مجھے اس سے یہ ملتا ہے اندازہ کہ یہ جو فرمایا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 1 سال پیشگی وہاں سارے فیصلے ہوتے ہیں، اس لیے کہ 1 سال پہلے کہا ہے کہ ملأ اعلیٰ میں فیصلہ ہو چکا ہے قیام پاکستان کا، اور ٹھیک اگلے سال 27ویں شب کو اس کے فیصلے کا اعلان ہو رہا ہے. اس پر بعض حضرات نے اعتراض کیا ہے، کیونکہ میں نے جب اپنی اس مضامین میں اور پھر کتابی شکل میں اس سے مجمل رکھا ہے معاملے کو، ذکر تو کیا. یہ جب مولانا سے پوچھا گیا، ان کے معتقدین نے سوال کیا، بالکل فطری بات ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو گیا ملأ اعلیٰ میں، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہمیں پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہیے یا تحریک پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کا جواب مولانا کا یہ تھا کہ یہ تکوینی امر ہے، یہ تشریعی معاملہ نہیں ہے. میں نے اسی پر اجمال کیا، وہاں پر اتفاق کی ہے، تفصیل نہیں کی ہے. لیکن بہت سے حضرات نے سوال کیا مجھ سے، تو میں نے اس کی وضاحت کی ہے. اور اگر آپ لوگ دورہ ترجمہ میں شریک رہے ہیں یا سورہ کہف آپ لوگ پڑھتے ہی ہوگے، تو سورہ کہف میں جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جن کے پاس انہیں بھیجا گیا تھا، جنہیں ہم خضر علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اس سے اصل میں بات کھل جاتی ہے کہ تکوینی معاملہ کیا ہے، تشریعی معاملہ کیا ہے. تکوینی معاملہ یہ فرض کیجئے کسی کو کشف ہو جاتا ہے کہ کل فلاں شخص ایکسیڈنٹ میں مر جائے گا، لیکن اسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو مار دے. اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہوگی، چاہے اس کا کشف یہ ہے کہ یہ مر جائے گا، لیکن یہ کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. شریعت اس کو جائز نہیں ٹھہراتی کہ وہ اسے مار دے گا، اس لیے کہ اسے جو کچھ کرنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے. اور یہ کہ اگر معاملات دنیاوی ہے تو اس میں اپنی عقل اور سمجھ کو بروئے کار لا کر اور اس کے مطابق رائے قائم کرنی. ہو سکتا ہے، اب میں یہ قیام پاکستان کے حوالے سے نہیں کہہ رہا کہیں آپ کو مغالطہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کیا ہو کسی قوم کو سزا دینے کے لیے، تو کیا آپ اس کے کشف کی بنیاد پر خود اس سزا کے دینے میں شامل ہو جائیں گے؟ آپ کو تو دیکھنا ہے اپنی دلیل سے جو بات سمجھ میں آئے. اب اس میں مغالطہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے مولانا مدنی اور جمعیت علماء ہند کے اس موقف سے اختلاف ہے، بربلا میں نے کہا ہے، لیکن یہ کہ ان کی نیت پر کوئی حملہ نہیں. نمبر 2 یہ کہ اس بات کی بھی جو توجیہ ان کی ہے وہ صحیح کہ اس چیز کا فیصلہ ہو جانا ملأ اعلیٰ میں اور اس کی ہمیں خبر ہو جانا یہ علیحدہ بات ہے، اور ہمیں جو اس کے لیے کرنا ہے، جو موقف ہمیں اختیار کرنا ہے، وہ اپنی سمجھ کے مطابق کرنا ہے. وہ عالم تکوینی کی بات ہے، یہ عالم تشریعی کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جب وہ عالم تکوینی کے معاملات وقوع پذیر ہو جائے تو آپ کو یاد ہوگا اس مرتبہ میں نے کہا تھا، اس روز مولانا مالک کاندھلوی صاحب نے جب وہ بات کہی ہے ہمارے وہ 6 روزہ پروگرام کے دوران جو ان کی تقریر ہوئی تھی، تو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے تو اس پورے پروگرام کا حاصل یہ جملہ معلوم ہوا کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سن 48 کا واقعہ ہے کہ وہ ڈابھیل تشریف لائے، اور مولانا محمد مالک کاندھلوی جو یہاں شیخ الحدیث ہے جامعہ اشرفیہ کے، یہ وہاں پر اس وقت مدرس تھے. وہاں ایک جیسی ہوتی ہے مجلس، کوئی قسم کی کسی شخص نے چھیڑ دیا معاملہ کہ مولانا اب تو پاکستان بن گیا، اب آپ کا کیا خیال ہے؟ شاید کہ وہ سمجھتا ہوگا کہ اب کچھ جلی کٹی باتیں مولانا مدنی کی زبان سے نکلیں گی اور ہم سنیں گے اور لطف لیں گے، ہو سکتا ہے، واللہ عالم. لیکن ان کا جملہ جو نقل کیا، اور میں نے وہ تحریراً بھی حاصل کر لی ہے وہ چیز،
اور ہمارے کسی پرچے میں شاید وہ آ بھی گیا ہو، میں چاہتا ہوں کہ اسے عام کیا جائے کہ مولانا مدنی نے یہ فرمایا کہ بھائی جیسے کہ مسجد کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ تجویز کی شکل میں ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنے یا نہ بنے، وہاں بنے، یہ جگہ موضوع ہے یا وہ جگہ موضوع ہے۔ جب ایک دفعہ مسجد بن جائے تو اب کوئی اختلاف کی بات نہیں ہوتی، اب اس کی آن مسلمان کی آن ہے، اس کی عزت کو برقرار رکھنا، اس کا تحفظ، اس کا وقار، اس کے لیے جان دیکھ کی بازی لگا دینا، یہ مسلمان کا فرض۔ تو یہ ان کی نگاہ میں پاکستان کا مقام تھا کہ یہ بات جو ہے عام کی جائے۔ بہرحال اس میں جو مجھے عرض کرنا تھا کہ اس 27ویں شب کو جو آج ہم جس میں ہے، پاکستان کے قیام کو قمری حساب سے ٹھیک 40 برس ہو گئے، ابھی شمسی حساب سے 1.25 سال باقی ہے، وہ تو 14 اگست سن 87 کو جا کر 40 سال ہو گئے۔ 1.25 سال یہی ہوتا ہے، ایک صدی میں 3 سال کا فرق پڑتا ہے، اسی طرح کا فرق جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ ٹھیک 40 برس ہو گئے ہیں پاکستان کے قیام کو۔ اب اس میں ایک طرف جو ہمارے لیے امید کا پہلو ہے، غفل نہیں، کہ پاکستان کا لیلۃ القدر میں قیام، پاکستان کی ایک تاریخ، بر صغیر پاک و ہند میں تجدید و احیاء دین کی مساعی کہ دوسرے 1000 سال کی ساری جد و جہد یہیں پر مرتکز نظر آ رہی۔ وہ آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہو جائیں، پھر ان کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی، ان کے بعد شہیدین کی تحریک، ان کے بعد اس صدی میں میرے نزدیک جو 14ویں صدی ختم ہوئی ہے اس کے مجدد حضرت شیخ الہند تھے۔ بہرحال یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے، زیادہ پرانی شخصیات کے بارے میں تو زیادہ اختلاف نہیں ہوا کرتا، لیکن قریب کے زمانے میں اختلافات کی گنجائش ہوتی ہے، اس لیے میں اس کا زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال اس صدی کے اندر اس پاکستان کا پھر قیام، اور میرے نزدیک علامہ اقبال کی شخصیت، میں انہیں مجدد نہیں مانتا، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ، صحیح کہہ گئے وہ، انہیں کوئی دینی شخصیت نہیں مانتا، لیکن یہ کہ ایک مفکر کی حیثیت سے قرآن مجید کے فکر کو اس دور کی علمی سطح پر پیش کرنے کے اعتبار سے ان کا بہت ہی نمایاں مقام ہے۔ اس پہلو سے یقیناً ان کا وجود بھی ایک ہمارے لیے امید افزا جو پہلو ہے ان میں سے ایک۔ میرا ذرا یہ پٹھا کھچ رہا ہے، میں تھوڑا سا میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ امید افزا پہلو ہے جن کو میں نے اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے کھول کے بیان کر دیا، دوسری طرف حالات جو ہمارے اس وقت سامنے موجود ہیں تو واقعہ یہ کہ انتہائی مایوس کن ہے۔ مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، اس نے اپنے نام کا لیبل اتار کر پھینکا، اب وہ بنگلہ دیش ہے۔ ہمارے ہاں سندھ میں انتہائی نازک صورتحال ہے پاکستان کے حوالے سے، بالکل پیرلل، جو بنگلہ دیش کی تحریک کے جتنے عناصر تھے وہ سب کے سب اسی طریقے سے، اسی نہج پر، وہی ہندو اقلیت، ہندو سرمایہ، ہندو ذہنیت، وہی لسانی قومیت، اس پر مستضاد مشرقی پاکستان میں مارکسزم اتنا نہیں پھیلا تھا جتنا کہ سندھ میں پھیل چکا ہے۔ اس اعتبار سے وہ اور زیادہ خطرناک صورت ہے۔ جس قدر پبلیکیشنز جو ہیں دھڑا دھڑ مارکیٹ میں آئی ہیں سندھی زبان میں مارکسزم پر، اشتراکی فلسفے پر، اس کا شاید آپ کو یہاں حساب بھی نہ ہو۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ روزانہ ایک نئی کتاب چھپ رہی، یہ وہاں پبلیکیشن کی رفتار کا حال، یہ صورتحال جو ہے خاص طور پر اس وقت، اور کسی جگہ کے بارے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ ہوگا تو خارج سے ہوگا۔ سرحد ہمارا بہت بڑا ایک ڈینجر سپاٹ ہوتا تھا، پختونستان کی تحریک، لیکن وہاں اگر کچھ ہوگا تو باہر سے ہوگا، اندر اللہ کے فضل و کرم سے وہاں معاملہ اتنا تشویشناک نہیں۔ یہی معاملہ میرا تجزیہ یہ کہ بلوچستان کا ہے، وہاں بھی اگر کوئی بات ہوگی تو باہر سے ہوگی۔ وہ بلوچ گوریلاز کے جو قندھار میں بیسڈ ہے، انہوں نے ٹریننگ لی ہے، کبھی وہ آئے اور روس کا اشارہ ہوا اور روس نے بھی کوئی اقدام کرنا چاہا تو بات کوئی ہوگی، اندر کوئی معاملہ نہیں۔ لیکن سندھ کا معاملہ بالکل ان دونوں سے علیحدہ اور خالص بنگلہ دیش کے پیٹرن پر اس وقت ہے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے نہایت مایوس کن ہے۔
البتہ یہ ہے کہ ہمیں اس شب مبارک میں ایک تجدید عہد کرنی چاہیے اللہ کے ساتھ، اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے جس کے لیے کہ میں نے وہ کتاب لکھی ہے، وہ نسل کے جو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئی، جسے کوئی تجربہ نہیں ہے ہندو ذہنیت کا، بلکہ جیسا کہ میں نے لکھا ہے اپنی اس کتاب میں، اس کے لیے تو محبت کے زمزمے بہہ رہے ہیں۔ کوئی دانشور آتے ہیں، کوئی ادیب آتے ہیں، کوئی ثقافتی طائفے آتے ہیں، کوئی صحافی آتے ہیں، محبت کے راگ الاپ کر یہاں سے جاتے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا اس نوجوان نسل کو کہ خام نے یہ خونی لکیر کیوں کھینچی ہوئی۔ بر صغیر ایک جغرافیائی وحدت تھا، ہم نے اس کو کیوں توڑا، کیوں کاٹا؟ برملا وہ لوگ پوچھتے ہیں، کویسچن کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کے اندر ایک بات ہے، اور یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، مجھے اس وقت خاص طور پر اس کا اندازہ ہوا ہے، یہ جو میں 27 دن کراچی میں بسر کر کے آیا، کہ وہاں اگرچہ اس دفعہ یہ ہوا کہ وہ جگہ جہاں ہم نے طے کیا تھا یہ پروگرام، وہ کرفیو کے علاقے میں آ گئی۔ وہاں اس زمانے میں آپ کو یہاں خبریں ملی ہوں گی، بڑا ہنگامہ تھا، تو وہ علاقہ کرفیو کا تھا، ناظم آباد کا۔ اگرچہ وہ پرٹیکولر مسجد اصل میں کرفیو کے علاقے میں نہیں تھی، لیکن لوگوں کو کیا معلوم؟ پھر یہ کہ وہاں کے لیے جتنے بھی اپروچز تھے، جتنے راستے تھے، وہ سب کرفیو کے راستے سے ہو کر گزر رہے تھے، یا یہ کہ پھر بہت لمبا راستہ جو ہے طے کر کے وہاں آنا پڑتا تھا، اور اس راستے پہ جیمز تھے، ٹریفک جیمز، لہذا شروع سے وہاں حاضری کم رہی، ورنہ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہاں کم و بیش 1000 کی حاضری سے شاید ہمارا پروگرام شروع ہوتا۔ لیکن ان حالات میں جس کا آپ اندازہ کیجئے، تو اس کی وجہ سے وہ کوئی 250 کے قریب کی حاضری وہاں پر رہی ہے، جو متواتر رہی ہے۔ شب جمعہ میں زیادہ ہو جاتے تھے، 300-400۔ اب یہ جو آخری راتیں گزری ہے، آخری عشرے کی، اس میں 500-600۔ رات ختم قرآن ہوا ہے تو 1000 سے کم آدمی وہاں نہیں تھا۔ لیکن جو بات میرے لیے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اکثریت نوجوانوں سے، اور جیسے کہ انہیں ایک بالکل نئی بات معلوم ہوئی، نیا میسج ملا ہو، آنکھیں کھلی ہو، جذبہ ابھرا ہو۔ متعدد نوجوان میڈیکل کالج میں پڑھنے والے 3rd یا 4th ایئر میں، وہ اس کے لیے تیار ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن چھوڑتے ہیں اور آتے ہیں قرآن اکیڈمی آپ کے، آپ ہمیں پڑھائیے۔ ان میں سے بعض کو تو مجھے زبردستی روکنا پڑا، ان کے حالات کو جب میں نے سنا اور ان کے حالات معلوم ہوئے، گھریلو حالات، تو میں نے کہا نہیں، ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ اپنی تعلیم مکمل کر لو پھر کر لو۔ لیکن یہ کہ یہ جذبہ اس نوجوان نسل میں نے دیکھا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نوجوان نسل کو انٹروڈیوس کرایا جائے، بات سامنے اس کے لائی جائے، تحریک پاکستان کا پس منظر اس کے سامنے بیان کیا جائے۔ پھر یہ کہ ایک رول، ایک مستقبل میں ایک اہم رول کے جو پاکستان پلے کر سکتا ہے، جس سے کہ ایک عزم جاگتا ہے، ایک امنگ پیدا ہوتی ہے، ایک ولولہ بیدار ہوتا ہے۔ یہ کام اگر ہم کر سکیں تو شاید، وہ میں پھر کہہ رہا ہوں شاید، ورنہ حالات جو ہے بہت دیگرگوں ہیں، لیکن یہ کہ ایک طرف وہ تصویر کا روشن رخ ہے کہ اسی لیلۃ القدر میں یہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ جو ہے، چاہے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں سزا ملی ہے، ہماری اس کوتاہی کی وجہ سے وہ 40 برس کے صحرائے تیہ میں ہم بھٹکتے رہے، ہماری وہ نسل جس نے پاکستان بنایا تھا، بدقسمتی سے اس نے پاکستان کے نظریے کو ڈسبون کیا۔ ان میں اب چوٹی کے لوگ جو اس وقت موجود ہیں وہ تو ڈسون کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ خالص سیاسی مسئلہ تھا، کوئی کہتا ہے معاشی مسئلہ تھا۔ اس وقت کے ہماری سیاسی لیڈروں کی اکثریت جو ہے وہ برملا اس سے پہلے پاکستان میں اس طرح کھلم کھلا سیکولرزم کا نام لے لیا گیا، جس طرح اب لیا جا رہا ہے کہ اصغر خان صاحب ہو وہ لے رہے ہیں، بے نظیر بھٹو سے تو خیر آپ اس کے سوا اور کس چیز کی توقع کر سکتے تھے، لیکن یہ کہ شوکت حیات خان ہو، دولتانہ صاحب ہو، بات نقطہ نظر تو ان کا بھی وہی۔ تو یہ حالات جو ہے اس اعتبار سے، یعنی وہ جو امید و بیم کا معاملہ ہے کہ ایک طرف ایک امید افزا صورتحال، 300-400 برس کی تاریخ، پاکستان کا قیام، لیلۃ القدر میں اس کا عالم وجود میں آنا، 1 سال پہلے ایک صاحب کش بزرگ کا یہ کہنا کہ اس کے قیام کا فیصلہ بلائے اعلیٰ میں ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں تو وہ ہے کہ جو امید کی کچھ کرن ہمیں دکھاتی ہے، کچھ بات سامنے آتی ہے، کوئی ایک امید کی جو ہے روشنی نظر آتی ہے۔ لیکن اس میں یہ کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے،
کس نہج سے کرنا ہے۔ میں اس میں اس بات کو بھی نوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی لیلۃ المبارکہ میں قرآن نازل ہوا، اسی لیلہ مبارکہ میں پاکستان قائم ہوا۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کیجئے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا جب ہم کسی چیز کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں اور اس فینومینن کا جز بن جاتے ہیں تو اس کی اہمیت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ آپ غور کیجئے، پاکستان میں یہ دعوت قرآنی جس نہج سے ابھری ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں اور چونک جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی ملک میں قرآن مجید کا یہ چرچا موجود نہیں ہے کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک میں اس میں یقیناً بہت بڑا ہاتھ، ویسے تو میں نے طویل داستان اس کی لکھی ہوئی ہے کہ اس پروسیس کا آغاز ہے شاہ ولی اللہ دہلوی سے، ان کے دونوں بیٹوں کی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اردو میں ترجمے کیے، پھر یہ کہ اس کے بعد پچھلی صدی کے اواخر میں کچھ نیگیٹو کام ایسے ہوئے کہ علماء کرام کو متوجہ ہونا پڑا صحیح کام کرنے پر۔ سر سید احمد خان مرحوم کی تفسیر، غلام احمد قادیانی کی غلط تعویلات، جب یہ پھیلنی شروع ہوئی تو علماء جاگے کہ اب ہمیں قرآن مجید کی صحیح تعبیر لوگوں کے سامنے رکھنی ہوگی، جس سے کہ تفاسیر کا ایک سیلاب آیا ہے، پھر تراجم کا اور تفاسیر کا۔ لیکن میرے نزدیک اس میں دو شخصیتیں اس صدی میں عظیم ترین ہیں۔ ایک نے نثر میں شاعری کی، چونکہ حسرت موہانی کا یہ شعر ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے نثر کے بارے میں کہ جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ تو ابوالکلام مرحوم نے واقعہ یہ ہے کہ نثر میں شاعری کی، اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ قرآن کی طرف ایک دم متوجہ کیا۔ لوگ چونکے، الہلال اور بلاغ 8 برس فائل اب بھی موجود ہے، لوگ حیران ہوئے۔ ایک کام انہوں نے کیا تھا، میں نے بارہا کہا ہے کہ 1920 کے بعد کا ان کا رول، ان کا موقف، ان کی سیاسی پالیسی، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اس سے کوئی بحث نہیں، نہ منفی نہ مثبت، کوئی اس وقت میں اس کے بارے میں رائے نہیں دے رہا۔ لیکن وہ 8 برس جو ہے 1912 سے لے کر 1920 تک اس اللہ کے بندے نے جس طریقے سے جھنجھوڑا ہے، اتنی بڑی سند ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن نے یہ تسلیم کیا رحمت اللہ علیہ کہ اس نوجوان نے ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلایا، ہمیں قرآن کی طرف متوجہ کیا ہے، جبکہ ہماری توجہ قرآن کی طرف اتنی نہیں تھی۔ اور یہ اسی کے زیر اثر بات ہوئی کہ اپنے انتقال سے چند روز پہلے انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں یہ فرمایا کہ میں تو اب یہ سوچ کر آیا ہوں، مالٹا کی اسیری میں جو فیصلے میں نے کیے، میری سمجھ میں یہ آیا کہ ہمارے زوال کے اصل اسباب 2 ہیں، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگیاں۔ میں یہ طے کر کے آیا ہوں کہ اب 2 ہی کام کروں گا، جو بھی مہلت ہے، ایک قرآن مجید کی طرف لوگوں کو دعوت، عوامی درس قرآن کے حلقے، گلی گلی مکتب کھولے جائیں بچوں کے لیے قرآن پڑھانے کے لیے، اور عوامی درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن مجید کے حقائق و معارف سے روشناس کرایا جائے۔ اب یہ عوامی کا لفظ میں نے 12 پہلے کہا، ذرا تصور کیجئے 1920 میں عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کیا شیخ الہند نے، لیکن حضرت شیخ الہند پر بھی یہ اثر کس کا تھا؟ ابوالکلام آزاد کا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تجویز پیش کی تھی 1920 میں کہ اس نوجوان کے ہاتھ پر بیعت کرو جو غازلی علماء، مولانا کفایت اللہ، مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے آتے، مولانا احمد سعید صاحب، بہت سے حضرات ان سے واقف ہی نہیں ہوں گے، یہ کس چوٹی کے علماء تھے، اور ابوالکلام کی عمر کے اعتبار سے اور تقویٰ اور تدین کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تھی ان کے مقابلے میں، لیکن شیخ الہند نے انہیں آمادہ کیا کہ اس نوجوان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی عمر اس وقت 30 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن یہ کہ بہرحال وہ نہیں ہو پایا، تو ایک شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی اور ایک شخصیت علامہ اقبال کی، انہوں نے شاعری کی ہے، اور شاعری میں جس طریقے سے قرآن مجید کے حقائق کو اجاگر کیا ہے، اس پہلو سے کہ جدید علمی سطح پر انہوں نے اس کام کو کیا، وہ اب مولانا ابوالکلام سے بہت آگے نکل گئے، ان کا فکر بہت مربوط ہے۔ یہ سارا پس منظر ہے، اور اس پس منظر میں یہ حقیر سی خدمت جو ہم نے شروع کی، وہ یقیناً میرے حوالے سے بہت حقیر ہے، لیکن یہ کہ اپنی جگہ بہت عظیم ہے۔ میں اب اللہ کے فضل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ شہر لاہور میں 20 برس سے زائد مجھے ہو گئے ہیں اپنی توانائیوں کو اس کام میں اڈھیلتے ہوئے۔ 1965 کے اواخر میں منتقل ہوا تھا لاہور میں، اور 1966 سے میں نے باضابطہ حلقہ مطالعہ قرآن کا آغاز کر دیا۔
اسی میں بوڑھا ہوا ہوں، اسی کام کے اندر، اور اسی کا یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثمرہ ہوا۔ انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، یہ اکیڈمی بنی۔ 10 برس ہو گئے جب کہ ہم نے سنگ بنیاد رکھا تھا۔ چٹیل یہ جگہ تھی، ایک صبح کے وقت ہم آئے تھے اور یہاں آ کر دعا کی تھی۔ 10 برس ہو گئے، اس لیے کہ وہ 76 تھا، یہ 86 ہے۔ 10 سالوں میں یہ اکیڈمی بھی بنی ہے، یہ عمارت بھی بنی ہے، ہمارے کورسز شروع ہوئے، 2 سالہ کورس شروع ہوا، رفاقت اسکیم شروع ہوئی۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ایک قدم آگے بڑھا رہے۔ لیکن میرے لیے جو زیادہ دل خوش کن بات ہے جو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ جب میں یہ دورہ قرآن کا میں نے خیال ظاہر کیا تھا کراچی میں ہوگا، تو ہمارے اپنے کراچی کے رفقا نے بھی اسے کوئی سیریسلی نہیں لیا تھا۔ بعد میں اب انہوں نے مانا کہ ہم سمجھتے ہیں کیا ہوگا اس میں، کہاں آئیں گے لوگ، ساری رات کیسے جاگیں گے، کیونکہ انہیں تجربہ تو یہاں کا تھا نہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی افادیت کیا ہوگی۔ لیکن اب جب وہ وہاں پروگرام ہوا ہے تو ایک تو اللہ کے فضل سے ایک تجویز ہماری جو پہلے سے وہاں چل رہی تھی کہ انجمن خدام القرآن کی باضابطہ وہاں بھی ایک علیحدہ آٹونامس باڈی کی حیثیت سے تاسیس ہو جائے، وہ ہو گئی۔ اور اس دورہ قرآن کے ساتھ جو لوگ متعلق ہوئے ان میں سے متعدد حضرات نے اس کے فاؤنڈر ممبرشپ جو ہے وہ اختیار کی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ وہ بڑے اب مضبوط اساس پر وہ انجمن وہاں قائم ہوئی ہے۔ اور یہ میں وہاں کہہ کر آیا ہوں کہ ہمیں لاہور میں جو کام کرنے میں 10-15 سال لگے، میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اب آپ یہ کام کراچی میں 3-4 سال کے اندر اندر کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ کام ہو جائے۔ اور وہاں جتنی کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں بنائیے ادارہ، اس میں حصہ لیں گے، اور ان میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا متعدد وہ ہیں جو آنے کو تیار ہیں، اپنی تعلیم چھوڑ کر، تج کر، گھر والوں سے لڑ کر، بغاوت کر کے تیار۔ پھر اسی دورہ ترجمہ قرآن سے 50 سے زائد حضرات نے وہاں تنظیم میں شمولیت اختیار کی۔ یہاں کے دوستوں کو صدمہ تو رہا ہے، رنج رہا ہے، مجھے بھی رہا، لیکن یہ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اگر ایک مرتبہ اور بھی ترجمہ قرآن ہو جاتا، اکثر و بیشتر وہی رفقا آتے، وہی دوست، وہی احباب، کچھ لوگ نئے ہوتے، اور ان میں سے اکثریت ان کی ہے کہ جو اپنی جگہ سے اب ہلنے کو تیار نہیں۔ ہر شخص نے جو اپنا مقام معین کر لیا ہے اس سے آگے بڑھنے کو، قدم اٹھانے کو تیار نہیں۔ بس ایک دلچسپی ہے، ایک رسم ہے، ایک رمضان مبارک کی برکات سے کچھ متمتع ہو جانا ہے۔ اس کام سے، اس تحریک سے، اس میں اپنی توانائیاں کھپانے سے، اس میں اپنی اولادوں کو ڈونیٹ کرنے سے دلچسپی نہیں ہے۔ پنڈالا وہی بہے گا، کیریئرز وہی ہوں گے اولاد کے لیے۔ بہرحال یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل ساتھی نہیں ملے، آخر تنظیم یہی بنی، اکیڈمی یہی بنی، تعاون سے بنی، ساتھیوں کے کام سے بنی، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ دودھ بلو لیا گیا ہو، مکھن نکل چکا ہو، اب یہاں کچھ رہا نہیں، یوں محسوس ہو رہا ہے کچھ عرصے سے مجھے۔ تو خدا کے لیے اس پر سوچئے کہ یہ جمود اور یہ محض اس کو بھی ایک رسم بنا لینا اور اس کو بھی اپنا ایک اینول فنکشن ہم اگر سمجھ لیں تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی خاص فائدے والی نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ الٹی نقصان دہ ہو جائے، کہ حجت جو ہے کڑی سے کڑی ہو رہی ہے، بات زیادہ سے زیادہ واضح ہو رہی ہے، اور طے یہ ہے کہ ہلنا اپنی جگہ سے نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے یہ کسی کریڈٹ کے نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شدید مسئولیت کا سبب بن جائے۔ لیکن وہاں اللہ کے فضل سے، چونکہ پہلی مرتبہ میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت سے لوگ چونکہ پہلی مرتبہ کانٹیکٹ میں آئے، تو 50 سے زائد حضرات نے، جن میں نہایت اعلیٰ تعلیم یافتہ حضرات بھی ہیں۔ اور مجھے اگر کوئی فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ ہمارے پہلی جو تنظیمی وہاں پر ڈھانچہ قائم ہے وہ ان کو سنبھال سکیں گے کہ نہیں، ان کی تربیت کا اہتمام کر سکیں گے کہ نہیں، ان کے جذبے کو برقرار رکھ سکیں گے نہیں۔ لیکن مجھے واقعتاً یہ احساس ہوا ہے کہ نوجوان نسل میں پیاس ہے، وہ دیکھ رہی ہے ادھر ادھر، چاہے وہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی جماعتی عصبیتیں ہیں، کوئی ہے ایک معاملہ کے کسی وجہ سے، کسی ایک پس منظر کی وجہ سے کسی ایک یا دوسری جماعت کے ساتھ عملاً وابستہ ہے، لیکن اس وقت ہے متفکر، سوچ رہے، اور اگر ان کے سامنے کوئی بات آئے جو ان کے دل کو اپیل کرے تو ہو سکتا ہے اس پاکستان کے استحکام کا معاملہ، اس کے لیے کوئی ہم محنت کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شکل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنی اسرائیل کے لیے ہوئی 40 برس بعد ہے،
جس کو میں نے اپنے اس کتاب کے مقدمے میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے، اس میں بھی ایک وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیے کہ 40 برس کے بعد ایک دم وہاں کوئی تبدیلی آ گئی تھی۔ 40 برس کے بعد اس پروسیس کا آغاز ہوا ہے، اس کے بعد جد و جہد ہوئی ہے، انہوں نے جہاد کیا ہے، وہ وقت لگا ہے انہیں اس کشمکش کے اندر۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک دن جو ہے 40ویں چونکہ سال کے یہ شب آ گئی ہے تو اب اگر کل یہ انقلاب نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے نہیں آئے گا، بلکہ یہ کہ ایک فرق واقع ہوا، ایک تبدیلی آئی، ایک جد و جہد کے لیے کمر کسی لوگوں نے، ایک عزم پیدا ہوا، ایک ارادہ پیدا ہوا، بس یہ شے ہے، اور اس کے میں الحمدللہ کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ تمام تر مایوسیوں کے باوجود اس کے آثار موجود ہیں۔ مجھ سے بعض حضرات نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ نسل جو ہے یہ آزادی کی فضا میں پلی ہے، لیکن بنی اسرائیل کی نسل جو تھی وہ تو صحرا میں پلی تھی، آزادی بھی تھی، صحرا بھی تھا، مشقتیں بھی تھی۔ یہ نسل جو ہے عیش میں پل رہی ہے، ان کے طرح طرح کے مختلف مشاغل ہیں، یہ ٹیلی ویژن اور ویڈیو اس کی گود میں پلی ہوئی نسل ہے، اور تمام جو تہذیب کے جو بھی گندگیاں ہیں وہ اس پورے ماحول کے اندر یہ پروان چڑھی۔ تو میں مانتا ہوں کہ ہے ایسا، صحیح ہے یہ، پھر بھی اگر ایک پہلو بھی، ایک فیکٹر بھی موجود ہے تو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ڈراؤننگ مین کیچز ایٹ اے اسٹرا، تو ہمارے لیے تو یہ ہے، ویسے یہ کہ ہمارے لیے تو اصل جو کام کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے دین کی طرف سے ہماری ذمہ داری ہے، حالات کچھ بھی ہو ہمیں ہر حال میں وہی کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک امید کی کرن جو نظر آئی کہ 40 برس کے بعد قلب ماہیت ہوئی تھی، بنی اسرائیل کے حالات بدل گئے تھے، وہ قوم کے جو حضرت موسیٰ کو کوڑا جواب دے گئی، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ دو جلیل القدر پیغمبر موجود، اور ان کی وہ نسل وہ تھی جس نے 9 معجزات تو دیکھے تھے مصر کے اندر، 9 آیات بینات جو کہ آل فرعون کو دکھائے گئے وہ انہوں نے بھی دیکھے تھے کہ نہیں؟ کتنے بڑے بڑے معجزے۔ پھر یہ کہ وہاں سے نکلنا اور نکل کر پھر آنا صحرائے سینا تک قدم قدم پر معجزہ، سمندر پھٹ رہا ہے، ایک چٹان سے 12 چشمے نکل رہے ہیں، من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، سائبان ہے ابر کا، یہ سارے کیا ہے؟ اس کے باوجود وہ قوم تس سے مس نہیں ہوئی۔ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے کہ اس کے بعد وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اس قوم کی وہ نسل جو پیدا ہوئی ہے آزادی کی فضا میں، جس نے وہ غلامی کا داغ نہیں دیکھا، اس نے یقیناً پھر حوصلہ کیا، ہمت کی، اور ایک تبدیلی پیدا ہوئی ان کے حال میں۔ تو اس پاکستان کے قیام کی آج یوں سمجھیے کہ 40ویں قمری سالگرہ پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، عزم مصمم کیجئے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگیوں کا کوئی ہدف معین ہے یا نہیں ہے، ہم نے صرف دنیا ہی کو اپنا مقصود و مطلوب بنایا ہے، یا یہ کہ آخرت اصل مطلوب و مقصود ہے۔ دنیاوی آسائشیں اور ساز و سامان اس کو زیادہ سے زیادہ فراہم کر لینا ہی ہماری بھاگ دوڑ کا اصل نصب العین بنا ہوا ہے، یا کہ دین کے غلبے کی جد و جہد یہ ہماری اصل کوشش ہے اور اصل ہدف یہ ہے۔ ان کا ایک انٹروسپیکشن، ایک درون بینی، اپنا جائزہ، اپنے گریبانوں میں جھانکنا، یہ اعتکاف جو اس وقت ہو رہا ہے، 19 حضرات ہماری مسجد میں معتکف ہے، ان سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی توجہ کا ارتکاز، جو عام حالات میں آدمی ادھر ادھر منتشر رہتا ہے، اس کی فکر، اس کی سوچ، ذرا یہاں پر آ کر مرتکز کیجئے، آپ کی فکر اللہ اور اپنی ذات اس پر مرتکز ہو جائے، اللہ پر دھیان اور توجہ اور ارتکاز، اور دوسرے اپنے بارے میں سوچ بچار کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں ہیں، کرنا کیا چاہیے، کر کیا رہے۔ تو اگر اس طریقے سے ہم اس آج کی مبارک شب کو بسر کرے، ایک تجدید عہد کرے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حالات کے اندر تبدیلی پیدا فرما دے، اور یہ جو کشتی ڈول رہی ہے، ڈاواں ڈول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تمکن عطا فرمائے، اور جو اس کا اصل مقصد تھا، جو اس قافلے کی، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا، اس کارواں کی کوئی منزل تھی، اس منزل کا دوبارہ شعور تازہ کر کے اور ادھر پیش قدمی کا ایک عزم مصمم ہم پیدا کر لیں۔
میں بس اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ثانیاً یہ کہ یہاں وہ شبیلے کا پروگرام بھی چل رہا ہے، دعا مانگ لیجئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اللہم صل علی عبدک ونبیک ورسولک محمد وبارک وسلم وصلی وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین، اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں محمد احمد صاحب، راوی روڈ پر رہتے ہیں، ان کا بچہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ بچے کے لیے تو مغفرت نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ شاید 5.5 برس کی عمر تھی۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا مشفعا، وہ تو اصل میں اپنے والدین کے حق میں شفاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ بہرحال جو والدین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور اس کے اور بڑوں کو اور بزرگوں کو۔ یہ دوسری چٹ بھی اگر دعا، اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔